خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے جو انتخاب کیا ہے وہ حضرت لقمان کی جو وصیتیں ہیں، نصیحتیں ہیں اپنے بیٹے کو، ان سے متعلق بات چیت کریں گے۔ ہم جو کہ کریکٹرز، کردار ہیں تاریخ میں جن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ نبی ہیں یا نہیں، ان میں حضرت لقمان ہیں، حضرت خضر ہیں، حضرت ذوالقرنین ہیں۔ اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ پیغمبر تھے اللہ کے، تھے نہیں تھے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، اور خداوند تعالیٰ سے الہام ان کو ملتا تھا، اور اس الہام کی بنیاد پر لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ اس قرآن میں ایک پوری صورت ہے حضرت لقمان پر، اور یہ بھی جو کہا جاتا ہے لقمان حکیم، یہ حکیم دوائیاں بیچنے والا نہیں ہے، میڈیسن بیچنے والا نہیں ہے، سعید حکیم کراچی والے کی طرح نہیں ہے۔ حکیم سے مراد یعنی وائز مین، اور حکمت سے مراد یہ دوائیاں بیچنا نہیں ہے، میڈیسن نہیں ہے۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ وزڈم۔ کہتے ہیں حکمت نمبر 1، حکمت نمبر 2، یعنی ایسے اقوال جو وزڈم اور عقل مندی پر مشتمل ہیں، جو انسان کو عقل مندی سکھاتے ہیں۔ قرآن میں قرآن کہہ رہا ہے کہ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، کہ یاد کرو اس وقت کو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، جب اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، کہ میرے بیٹے، اس کو تھوڑا صحیح کریں، بس گشت ہو رہی ہے آواز کی، یا وہ مائک اس طرف پھیر دیں اس کو، کہ اے میرے بیٹے لا تشرک، شرک نہ کریں۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح توحید تمام احکام میں امپورٹنٹ ہے، اہمیت رکھتی ہے، اس طرح شرک بھی گناہوں کا سرخیل ہے، گناہوں کی بنیاد ہے، گناہوں کی جڑ ہے۔ سارے گناہ خداوند تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک نہیں معاف کرتا۔ پھر کہتے ہیں، پھر لقمان کہتے ہیں اپنے بیٹے کو، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی ظلم کس طرح ہے کہ وہ خدا جس نے آپ کو عظمت دی ہے، مقام دی ہے، منزلت دی ہے، آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، آپ کیا کریں؟ دوسرے انسان کے سامنے جھکنا شروع کر دیں، جو آپ جیسا ہے، آپ کی طرح کھاتا ہے، اٹھتا ہے، اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیں، اس کو رازق ماننا شروع کر دیں، اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں، اس کو خدائی صفات دینا شروع کر دیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ اور ظلم کس پر ہے؟ اپنے آپ پر۔ شرک کرنا اپنے آپ پر ظلم ہے، کسی اور پر ظلم نہیں ہے۔ اور قرآن میں دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ میرا جو مقام اور منصب ہے، چاہے نبوت ہو چاہے امامت ہو، وہ کہ ظالمین کو نہیں ملے گا، یعنی جس نے شرک کیا ان کو نہیں ملے گا۔ پس لقمان نے کیا بتایا اپنے بیٹے کو؟ کیا نصیحت کی ہے؟ سب سے پہلا پیغام حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو دیا کہ شرک نہیں کرنا۔ پھر دوسرا پیغام دیا کہ والدین کا احترام کرنا ہے۔ پھر پیغام دیا کہ نماز کو اہمیت دینی ہے، تکبر سے دوری اختیار کرنی ہے۔ پھر پیغام دیا کہ خود پسندی نہیں کرنے، خود پسندی، انسان اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھے۔ کہتے ہیں کہ آپ دوسروں کو اپنے آپ سے اچھا سمجھیں۔ اگر بڑے ہیں تو اس نیت سے اچھا سمجھیں کہ ان کی نیکیاں زیادہ ہیں، اگر چھوٹے ہیں تو اس نیت سے اچھا سمجھیں کہ ان کے گناہ کم ہیں۔ لقمان یہ نے بہت زیادہ نصیحتیں کی ہیں اپنے بیٹے کو، جن میں شرک سے دوری ہے، نماز کو اہمیت دینا ہے، غرور اور تکبر سے دوری ہے، فالتو بات کرنے سے دوری ہے۔ اور لقمان کہتے ہیں کہ کسی کے گھر جاؤ تو آنکھوں کو بند کر لو، اور باہر آؤ تو منہ کو بند کرو، اس گھر کے عیب نہ بتاؤ باہر۔ اس نے آپ کو امین سمجھا، اپنے گھر لے گئے، اس نے آپ کو امین سمجھا تو آپ کو چاہیے اس کی توقعات پر پورا اترے، اس میں جو ہے وہ خرابی نہ لائیں۔ اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہر آدمی کو گھر دعوت نہ کریں، ہر آدمی کو گھر نہ بلائیں۔
پست آدمی کو گھر نہ بنائیں، لو آدمی کو گھر نہ بنائیں، جس کی زبان کنٹرول میں نہیں ہوتی اس کو گھر نہ بنائیں، جس کو اپنی زبان پر کنٹرول اور لگام حاصل نہیں ہے اس کو نہ بلائیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جس جگہ تم دیکھو کہ فضول باتیں ہو رہی ہیں، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، بے تکا مذاق کیا جا رہا ہے، لو قسم کا مذاق کیا جا رہا ہے، اس محفل کو ترک کر دو۔ اور ایک اور چیز لقمان نے بتائی کہ اپنی برائیوں کو یاد رکھو اور اپنی نیکیوں کو بھول جاؤ، اور دوسروں کی نیکیوں کو یاد کرو، برائیوں کو بھول جاؤ۔ یہ قانون دیا۔ ہم الٹا کرتے ہیں، کسی سے احسان کیا نا ساری زندگی نہیں بولتا، کسی غریب کی مدد کر دی ہے آج اس کی بیچارے کی جان نہیں چھوڑ رہا۔ جب بھی پاکستان جاتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے، تو وہی ہے جس نے پچھلے سال میں 50,000 روپے بھیجے سے، وہ دے دیا تم نے اللہ کے راستے میں، بھول جاؤ اس کو۔ حتیٰ یہ کہا جاتا ہے کہ اس ہاتھ سے دے رہے ہیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دو، بھول جاؤ۔ بعض اوقات کہتے ہیں جی اور معاف کر دیں گے لیکن نہیں بھولیں گے۔ اچھا عجیب سی بات ہے، مرنے کے وقت وصیت کر جاتے ہیں کہ فلاں آدمی میرے جنازے میں شرکت نہ کرے، اور باہر گئے ہیں دنیا جان چھوڑے، لوگوں کو زندہ رہنے دو، ٹینشن نہ بناؤ اپنے بعد، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، لوگوں کے لیے۔ ایک حرف جیم کو خداوند تعالیٰ نے قرآن میں پیش کیا ہے نصیحت کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، واعظ و نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ قرآن کے جو کردار ہے نا، کریکٹر ہے، ان کو پڑھیں اور اپنی زندگی میں ان کو لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن اس لیے آیا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، سمجھیں، عملی جامہ پہنائیں۔ خلاصہ بھی کہ قرآن